رئیس سوچ میں پڑ گیا، لیکن یار وہ نیچے کیوں کھڑی رہی اتنی دیر تک؟ گاڑی میں بیٹھ کے کس کا انتظار کر رہی تھی؟ یہی دیکھنا چاہتی ہوگی وہ کہ میرا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اگر میں سمجھ لیتا کہ گلدستہ لانے والا اسی کے ساتھ آیا ہے تو میں خود دوڑتا ہوا اس سے ملنے جاتا۔ وردی سے دھوکا ہوا مجھے۔ تیرے دماغ پر ابھی تک اس کا بھوت سوار ہے، الو کے پٹھے۔ اتنا ذلیل ہو کے بھی عقل نہیں آئی تجھے؟ رئیس بگڑ گیا۔ میں نے کہا عقل؟ یہی تو سارا رونا ہے رئیس، یہ معاملہ ہے دل کا، عقل ماری جاتی ہے بندے کی۔ میں تو کہتا ہوں بہت اچھا ہوا اس کے ساتھ، بالکل ٹھیک کیا ماسی نے گلدستہ پھینک دیا۔ میں نے کہا اس کو انتظار ہوگا میرا۔ یہ بھی خوش فہمی ہے تیری، کوئی اسپتال جائے بیمار کو دیکھنے تو گلدستہ بیچ کے خود باہر انتظار کرتا ہے بھلا کہ ابھی بیمار خود اس سے ملنے آئے گا۔ نہیں، اسے اوپر آنا ہی نہیں تھا۔ رئیس کی بات مجھے دلیل کے اعتبار سے ٹھیک لگی۔ جب گلدستہ سڑک پر گرا ہوگا تو وہ سمجھی ہوگی کہ خود میں نے پھینک دیا، نفرت اور غصے کا اظہار کرنے کے لیے۔ غصہ مجھے بھی بہت آیا جب بیگم صاحبہ نے ڈرائیور سے کہا کہ گلدستہ اٹھاؤ اور چلو۔ وہ مسز ہاشمی تھی رئیس، شاید ہوتی تو خود نہ آ جاتی اوپر، اور وہ ایسے آتی کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلتا، اکیلی آتی۔ قسم اللہ کی اپنا تو دل خوش ہو گیا، منہ پر جوتے کی طرح پڑا ہوگا اپنا ہی گلدستہ، جیسے اوپر تھوکا ہوا اپنے ہی منہ پر آتا ہے۔ رئیس نے کہا اور پیارے تو بھی سمجھ لے، وہ بڈھا مر گیا مگر اس کی بیوہ مسز ہاشمی ہی رہے گی جب تک کہ دوسرا قسم نہیں کر لیتی۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ ٹھیک کہہ رہا ہے تو یار، ایسی آہیں مت بھر جیسے تیرے دل میں حسرت ہے دوسرا قسم بننے کی۔ ویسے تو کسی بیوہ سے شادی کر لینا ثواب کی بات ہے، اور وہ کون بادشاہ تھا ولایت کا جس نے لات مار دی تھی تخت و تاج کو ایک بیوہ کے چکر میں؟ میں نے کہا ایڈورڈ ہشتم، یہ جو ملکہ ہے نا اس کا تایا تھا، مسز پیمسن سے شادی نہیں کر سکتا تھا وہ، کیونکہ وہ عام عورت تھی، شاہی خاندان کی نہیں تھی۔ ایڈورڈ ہشتم نے بادشاہ چھوڑ دی تھی، پھر ملکہ الزبتھ کا باپ جارج پنجم تخت پر بیٹھا تھا۔ یار ساری تاریخ مت پڑھا مجھے، یہ پنجم اور ہشتم کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا 5واں اور 8واں۔ کیا سالوں کو اور کوئی نام نہیں ملتا، یا ضروری ہے یہ بھی کہ بادشاہ 2 میں سے ایک نام رکھ لے ورنہ چھٹی کرے؟ ایڈورڈ جارج۔ رئیس ہنس پڑا۔ ماسی ہیٹ سخت ناراض ہو گئی تھی مجھ سے۔ میں نے کہا ناراض ہونے کی بات ہے کہاں، وہ فقیر کی ناجائز اولاد فاحشہ محبت کا ناٹک کیا تیرے ساتھ، شادی رچائی اس رئیس بڈھے سے، اس کا ماسی ہیر سے کیا مقابلہ؟ اپنی بیوی بھی ہو نا پیارے تو سالی پاؤں کی جوتی ہوتی، اور ماں کے پاؤں کے نیچے تو ہوتی ہے جنت۔ تو نے معافی مانگی اس کے پاؤں پکڑ کے یا نہیں؟ مانگ لی تھی اسی وقت یار، لیکن اس کی ایک بات کانٹے کی طرح میرے دل میں چبھ گئی کہ میں بیٹے کی طرح ہوں، اسے ماں کی طرح سمجھتا ہوں، میں بیٹا نہیں ہوں اور وہ ماں نہیں ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ رشتہ حقیقی نہیں ہے، یہ احساس ہوا اسے میرے رویے سے۔ اس احساس کو ختم کرنا تیرا کام ہے۔ کیوں ہوا آخر یہ احساس اسے؟ جتنا اس نے کیا تو نے بھی اس سے زیادہ ہی کیا تھا ان کے لیے۔ قسم اللہ کی اپنی اولاد ناخلف ہو تو بڑھاپے میں ماں باپ دھکے کھاتے پھرتے ہیں، تو نے تو ان کو اپنا سب کچھ دے دیا۔ میں نے کہا وہ سب اپنی جگہ، مگر جذبات کا رشتہ ہوتا ہے آئینے کی طرح، اس میں بال آ جائے تو پھر کچھ نہیں رہتا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا کیسے کھیل ہے تقدیر کے یار، اپن سالے دنیا میں ماں باپ کے بغیر ہی آ گئے، اب ڈھونڈتے پھرتے ہیں ماں باپ کو۔ کوئی بازار میں ملنے والی چیز ہے یہ بھی، اور اپنے ماں باپ ہمیں کون دے سکتا ہے؟ دوسری طرف ماسی ہیر اور رانجھا جیسے ترستے ہیں اولاد کو مگر مجبور ہیں۔ میں نے کہا ہاں یار، رشتے خون کے نہ ہوں تو پھر مصنوعی رہتے ہیں ہمیشہ، خواہ ساری عمر ایک چھت کے نیچے گزر جائے۔ چل چھوڑ، ایسے خوشی کے موقع پر یہ دل جلانے والی باتیں کیوں کریں؟ ایک اور خبر ہے جس پر تو پھر اچھلے گا۔ وہ اچھلا اور آرام سے بیٹھ گیا۔ چل اب سنا دے۔ نیلم نے بلایا ہے مجھے، فون کیا تھا۔ اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ ابے نہیں، قسم کھا، اسے مجھ سے کوئی کام ہے۔ کیا کام ہو سکتا ہے آخر؟ میں نے کہا کہہ رہی تھی کہ فرصت نہیں ورنہ اسپتال آتی یا گھر، اپنا فون نمبر بھی دیا ہے پرائیویٹ والا۔ کھانا مت چھوڑ سالے، منہ بند کر۔ وہ جیم کر پھر کھانے لگا۔ کیا فون نمبر ہے یار، مجھے بتا۔ کیوں؟ اس نے مجھے ہر ایک کو بتانے کے لیے نہیں دیا ہے۔ رئیس نے دکھی لہجے میں کہا ابے اب ہم ہر ایک ہو گئے، قسم اللہ کے پیارے، بس ایک بار بات کروں گا اس سے، صرف 1 منٹ۔ کیا کہے گا 1 منٹ میں نے ہنس کے کہا شادی کرنے کے لیے؟ نہیں یار، اپنے پاس کیا ہے کہنے کو، اور 1 منٹ تو بہت ہوتا ہے، وہ 1 سیکنڈ میں فون بند کر دے گی۔ وہ بولا کہہ دیں گے تم پر مرتے ہیں۔ میں نے اسے تسلی دی جب میں جاؤں گا تو میرے ساتھ چلنا۔
اس کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کسی غریب آدمی کی 1 لاکھ کا پرائز بانڈ کا انعام ملنے کی خبر سن کے ہوتی ہے۔ اس کا چہرہ فرتے جذبات سے اور خوشی سے دمکنے لگا۔ سچ کہہ رہا ہے یا بیوقوف بنا رہا ہے یاروں کو؟ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ وعدہ کر رہا ہوں تجھ سے یار، اکیلا نہیں جاؤں گا۔ رئیس کا بے چین دل شاید سینے میں لوٹن کبوتر ہو گیا تھا۔ ابھی کب جائے گا تو؟ کیا خیال ہے کل چلیں؟ میں نے کہا کل تو ناممکن ہے، شفٹ کرنا ہے۔ ماسی ہی منت پوری کرنے داتا صاحب کے دربار ضرور جائے گی۔ ہیر جنرل اسپتال کا افتتاح بھی ہوگا۔ اپنی یاروں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، اس نے مجھے یاد دلایا۔ حسب توقع ماسی ہیر نے میرا استقبال پیار بھری گالیوں سے کیا اور رئیس کو میرے ساتھ دیکھ کے ایک قصیدہ اس کی شان میں بھی پڑھا۔ مجھے پتا تھا کہ دیوار ٹپ کے یہ اس منحوس شخص والے کے پاس گیا ہوگا۔ گھر میں پاؤں نہیں ٹکتا ایک دن بھی۔ رئیس نے کہا کیا کرے گھر میں رہ کے، ہر وقت مداری کی ڈگڈگی کی طرح بجتی رہتی ہو تم۔ رانجھا بہت ہنسا۔ ارے ڈگڈگی، پھٹا ڈول کہتے ہوئے ڈرتا ہے۔ ماسی نے چمٹا کھینچ کے مارا۔ حرامی، ڈگڈگی بولتا ہے مجھے، میں شرافت سے بات کرتی ہوں تو کہتا ہے بجتی ہو۔ رئیس نے چمٹا کیچ کر لیا اور اسے بجا کے ناچنے لگا۔ او ماسی ہیر بنی ڈگڈگی، رانجھا بنا مداری، میں بندر ناصر بندر، ہوئے بلے بلے۔ میں نے اس کا ساتھ دیا۔ کیا بولے ماسی بندر، سن بندر کی فریاد، بلے بلے۔ رئیس نے جگنی کے سٹائل میں کہا کہاں ہے میری بندریا ہوئے؟ میں نے گا کے کہا بندریا لاوے ماسی، ہوئے بلے بلے۔ رانجھا تو ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ پھر ماسی بھی کھلکھلا کے ہنسی اور چلانے لگی، اچھا اچھا سن لیا میں نے، آ جائے گی بندریا بھی۔ رئیس نے اسے چمٹا پیش کیا۔ قسم اللہ کی ماسی، پھر جو گھر سے قدم بھی نکال لے وہ کافر، جیسے رانجھا تیرے گوڈے سے لگا بیٹھا رہتا تھا 24 گھنٹے۔ ماسی نے اسے چمٹا رسید کیا۔ یہ کس نے بتایا تجھے بے شرم؟ رئیس نے چلا کے کہا ہائے اب مجھے بے شرم کہہ رہی ہو، خود ہی بتایا تھا۔ صبح سے شفٹنگ کا مرحلہ شروع ہوا۔ ماسی نے مختصر سا سامان باندھا اور ایک ریڑے پر رکھ دیا۔ دروازے کو قفل لگاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جذبات کی نمی آ گئی۔ یاد ہے رانجھے، ہم کس حال میں آئے تھے یہاں، کیسے فٹ پاتھ پر بیٹھے تھے، ہمارا گھر کوئی نہیں رہا تھا۔ رانجھے نے ٹوپی ہٹا کے سر پر پسینہ صاف کیا۔ ہزار شکر ہے اس مالک کا کہ آج خود اپنی مرضی سے یہ گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، کسی کے نکالنے سے نہیں، عزت کی جگہ جا رہے ہیں۔ مجھے تو یقین نہیں آتا۔ میں نے کہا ابھی دیکھتی جاؤ ماسی، ایک دن تم ڈیفینس کی کوٹھی میں جاؤ گی، 4 کنال کا رقبہ ہوگا اس کا، 2 کنال کا باغ ہوگا۔ وہ جیسے ڈر گئی، نا پتر، بس یہی بہت ہے ہمیں، اتنے اونچے خواب دیکھنے سے لالچ پیدا ہوتا ہے دل میں، اور لالچ سے بڑی خرابی آتی ہے۔ ڈاکٹر رانجھا نے کہا نیک بخت، ترقی کی خواہش کرنا کوئی گناہ نہیں، فرق پڑتا ہے خواہش کے لیے جائز اور ناجائز راستہ اختیار کرنے سے۔ رہنے دے رانجھے، سب پتا ہے مجھے، آج کل حق حلال کی کمائی سے کون کھڑے کر سکتا ہے محل۔ میں تو کہتی ہوں کہ چھوڑ یہ ڈاکٹری کا فراڈ، کوئی اور کام کر، یہ بڑا غلط کام ہے جو تو کر رہا ہے۔ رانجھا سخت جزبز ہوا۔ کیسی بیوقوف عورت ہے، اللہ نے شفا دی ہے میرے ہاتھ میں، ڈاکٹری چھوڑ کے جوتے گانٹوں، گدھے چراؤں۔ نہ تو ڈاکٹر ہے، کدھر سے پڑھی ہے تو نے ڈاکٹری؟ کتابوں سے، اور علم کتابوں سے ہی ملتا ہے، ڈگری تو کاغذ کا پرزہ ہوتی ہے۔ اب یہ شاعر مشرق تھے، تجھے کیا معلوم کتنے مشہور ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر سر محمد اقبال، انہوں نے کون سا MBBS کیا تھا؟ میں نے ان کی بحث بڑی مشکل سے ختم کی۔ رئیس سارے سامان کے ساتھ ریڑے پر لد گیا تھا۔ ہم ٹیکسی کے انتظار میں تھے۔ مجھے اپنے پیچھے دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ناصر کی ماں کا لہو میرا دامن پکڑ رہا ہے کہ فرار ہو رہے ہو تم بھی۔ تمہارے انصاف اور انتقام کے سارے دعوے کیا ہوئے؟ اس گھر کے آنگن میں جو کبھی میرا اپنا تھا، آج بھی میرا ڈھانچہ سیمنٹ کے فرش کے نیچے دبا ہوا ہے، وہیں جہاں اسے میرے قاتل نے گاڑا تھا۔ تم نے بڑا مایوس کیا ہے ناصر، میں نے تو سارے ثبوت فراہم کر دیے تھے تمہیں، مگر تم نے میرے مدفن پر اسی قاتل کو امان دے دی، میرا معاملہ یوم حساب تک ٹال دیا۔ یہ سب میرے احساس کی خلش تھی، ورنہ میں جانتا تھا کہ اس دنیا کے نظام انصاف میں میرا دعویٰ لا حاصل تھا۔ میری سچائی کے ثبوت بے نتیجہ تھے اور میرے پاس کوئی قابل قبول گواہی نہیں تھی۔ انصاف اور انتقام کی جنگ چھیڑ کے مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوتا۔ ایک اخبار والا میرے پاس سے آواز لگاتا گزرا، جعلی پیر کی درگاہ پر چھاپا، 7 افراد گرفتار۔ اسی نے میرے خیالات کی روح توڑ دی۔ میں نے اخبار خرید لیا، مگر اسی وقت ڈاکٹر رانجھا ایک ٹیکسی روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے آگے بیٹھ کے اپنی دلچسپی کی خبر دیکھی۔
پولیس نے راتوں رات کیس کی نوعیت ہی بدل ڈالی تھی۔ افسران بالا کو مطمئن کرنے کے لیے پولیس نے اصل مجرم چاچا پتنگ باز کے خلاف دھوکے بازی، جعل سازی اور فراڈ کے الزام میں FIR درج کی تھی اور 7 افراد کے خلاف احانت مجرمانہ کی۔ میں نے ان سب کے نام دیکھے، معلوم نہیں وہ کون لوگ تھے۔ اخباری نمائندہ ان کی تصویریں حاصل کرنے میں بھی کامیاب رہا تھا۔ میرے لیے وہ سب اجنبی چہرے تھے، ان میں چنڈال چوکڑی کا ایک بھی رکن شامل نہیں تھا۔ پکڑے جانے والوں کے بارے میں بھی یہ بات یقینی تھی کہ وہ سب ضمانت پر رہا ہو جائیں گے۔ رئیس ہمارے انتظار میں ریڑے کے قریب کھڑا سامان اتروا رہا تھا۔ اس وقت سامان ہی کتنا تھا، 3 چارپائیاں، ایک میز، 2 کرسیاں اور کچھ برتن۔ موسی کی سخت تاکید تھی کہ اس کے پہنچنے تک وہ گھر میں داخل نہ ہو۔ سب سے پہلے وہ قرآن ہاتھ میں لے کر اندر گئی۔ اس کے پیچھے رانجھا تھا۔ موسی نے قرآن کو چوم کر ایک طاق پر رکھ دیا اور ایک طرف مصلی بچھا کے 2 نفل شکرانے کے ادا کیے۔ پھر وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتی رہی۔ ہم مجبوراً خاموش کھڑے رہے۔ بالآخر موسی نے سلام پھیر کے کہا، اب لے آؤ سامان۔ ڈاکٹر رانجھا نے کہا، یہ سب پہلے آگے کرنا تھا۔ وہ ریڑے والا شور کر رہا ہے، 5 روپے زیادہ دینے پڑیں گے اسے۔ آئے تو دے دینا، ماسی برا مان کے بولی۔ 5 میری طرف سے بھی دینا کہ گھر جا کے بیوی بچوں کا منہ میٹھا کرائے۔ سب سے پہلے تو وہی آیا ہے ہمارے نئے گھر۔ جب ہم سامان اوپر پہنچا چکے تو میں نے کہا، ماسی یہ سامان اس گھر کے لائق نہیں ہے، خواہ مخواہ اٹھا کے لائی تو یہ ایک سارا کباڑ۔ پھر کیا کرتی، پھینک دیتی۔ آیا بڑا نواب صاحب۔ میں نے کہا، میں بھی لے کر آتا ہوں کچھ سامان، اس کے بعد پھینک دینا۔ وہ مجھے روکتی رہ گئی۔ میں اور رئیس نکل گئے۔ رئیس نے اخبار میرے ہاتھ میں دیکھ لیا تھا۔ کیا خبر آئی ہے اپنے یاروں کی؟ میں نے کہا، ہاں مبارک ہو، سب چھوٹ گئے سوائے چاچا کے۔ اس نے مجھ سے لے کے اخبار پڑھا اور مسکرانے لگا۔ دیکھا، میں کہتا تھا نا، بس ایک رات کی بات ہے، صبح میں بھی نکل جاتا۔ چاچا بہت حرامی ہے، عقید مندوں کو پھنسا دیا، اپنے سارے بندے نکلوا لیے۔ میں نے کہا، پولیس نے 20 آدمی گھیرے تھے، 7 پر کیس بنا ہے، 13 راتوں رات نکل گئے۔ رئیس ہنسا۔ اب ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ اس معاملے میں اوپر کے افسروں کا دباؤ تھا۔ پولیس نے کہا ہوگا کہ بس رات رات میں بندوبست رکھو۔ اگر معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی۔ بڑے افسروں کے ریٹ بھی بڑے ہوتے ہیں۔ جس نے بے گناہی کی قیمت ادا کر دی وہ بچ گیا۔ رئیس کا کہنا درست تھا۔ یہ سارے معاملات افسران بالا کو لا علم رکھتے ہوئے چاچا پتنگ باز اور تھانے والوں کی پرانی ورکنگ ریلیشن شپ کی بنیاد پر طے پائے ہوں گے۔ جیرا بلیڈ یعنی تھانے دار محمد نذیر، بوبی اور جانی جن جیسے خاص بندے تفتیش کے بعد بے گناہ پکڑے جانے والوں میں شامل کیے گئے۔ یہ بیچارے تو جعلی پیر کے پاس مراد پانے اور نذرانہ دینے آتے تھے۔ پیر صاحب نے انہیں شناخت کرنے سے بھی انکار کر دیا ہوگا کہ میں نے ان میں سے کسی کی صورت پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ مارے گئے سادہ لوگ عقیدت مند جو اچانک پڑنے والے چھاپے کے وقت موجود تھے اور بھاگ بھی نہیں سکے۔ پولیس نے بالآخر 7 افراد کی گرفتاری ظاہر کر کے کاغذی کارروائی پوری کی۔ مجھے یقین تھا کہ کچھ عرصے بعد ان سب کے کیس بھی قانون کی بھول بھلائیوں میں بھٹکنے کے بعد سرد خانے میں چلے جائیں گے۔ وہ فوجی افسر جو پیچھے پڑ گیا تھا کہ صرف اس کی زمین پر قبضہ واپس ملنا کافی نہیں، وہ جعل سازوں کو جیل پہنچا کے دم لے گا، وہ بھی بالآخر ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ معاملات کی سست رفتاری اس کا سارا جوش و خروش ختم کر دے گی اور وہ سمجھ لے گا کہ وہ محض اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ کیس داخل دفتر ہو جائیں گے خود بخود، نہ بدعی نہ شہادت، حساب صاف ہوا۔ چاچا پتنگ باز کے لیے میرے جذبات بالکل مختلف تھے۔ میری دلی خواہش تھی کہ اسے سخت سے سخت سزا ہو۔ پولیس اس پر کوئی قتل کا کیس ڈال کے ساری عمر کے لیے اسے جیل میں ڈال دے یا پھانسی چڑھا دے۔ میرے نزدیک اس کا جرم قتل سے زیادہ سنگین تھا۔ قتل بعض اوقات غیرت و حمیت کے جذبات کا نتیجہ ہوتا ہے اور کبھی وقتی اشتعال کا، اور اس وقت قاتل کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت باقی ہی نہیں رہتی۔ چاچا عقل سے سوچ سمجھ کے ہر کام کرتا تھا۔ خود ساری زندگی ایسے ہی غیر قانونی چکروں میں گزار دی۔ بال سفید ہو گئے۔ اب نوجوانوں کو غلط راستے پر چلنے سے روکنے کے بجائے الٹا وہ انہیں چکر بازی سکھا رہا تھا اور سب کا گرو گھنٹال بنا ہوا تھا۔ ابھی وہ صرف ایک گروہ کا سرگنا تھا، یہی بڑھ جائے تو مافیا کہلاتی ہے۔ میرے پاس نقد رقم نہیں تھی۔ بینک جا کے پیسہ نکلوانے کے بجائے میں نے ماسی کے پاس رکھوائے ہوئے ڈالر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دیکھے بغیر سارے نوٹ پوٹلی میں باندھ کے ڈال دیے تھے۔ اس نے مجھے یہ دینے کے لیے نوٹ نکالے تو بڑی حیران تھی۔ ناصر، یہ کیسے نوٹ ہیں؟ نئے آئے ہیں کیا؟ میں نے ایک نوٹ اٹھا کے کہا، ہاں بتا ہے یہ کتنے کا نوٹ ہے؟ 1600-1700 کا۔ وہ سمجھی میں مذاق کر رہا ہوں۔ سب سے بڑا نوٹ تو 1000 کا ہو سکتا ہے اور یہ 1600-1700، بھلا کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا، ماسی یہ ایک سپر پاور کی کرنسی ہے، بڑی طاقت ہے اس میں۔ آج 1600-1700 کا ہے یہ نوٹ، کل 50,000 کا بھی ہو سکتا ہے۔ چل پاگل مت بنا مجھے، مہنگا صرف سونا ہوتا ہے۔
میں نے کہا صرف تو نہیں، ہم سب پاگل ہیں ماسی، اس نوٹ کے پیچھے یہ ڈالر کا نوٹ ہے۔ دنیا کی کسی قوم کو اس کے اصول اور ایمان سمیت خریدنے کے لیے یہی کرنسی کام آتی ہے، مگر تو نہیں سمجھے گی یہ باتیں۔ بازار میں مجھے ایک ڈالر کا بھاؤ 18.5 روپے مل گیا اور میں نے 500 ڈالر کے بدلے 9,250 روپے حاصل کر لیے۔ ڈالر خریدنے والا کرنسی کا دلال مجھے ایک طرف لے گیا۔ اس گلی میں لوگوں کی آمد و رفت بہت کم تھی، مگر وہ پھر بھی محتاط تھا۔ اس نے کام سے گھر کے دروازے پر دستک دی تو چند منٹ کے بعد کسی عورت نے دروازہ کھولا۔ رش کی اور میری آنکھیں اس عورت کو دیکھ کے چکا چوندھ ہو گئیں۔ وہ جوان اور حسین ہونے کے ساتھ بڑی گوری چیٹی اور بھرپور بدن کی عورت تھی، جس کے بارے میں یہ محاورہ کافی نہیں تھا کہ شباب کا جوبن پھٹا پڑ رہا تھا۔ اس کا شباب جامے سے باہر ہو رہا تھا اور اتنا باہر تھا کہ اندر کم تھا۔ عام عورت گھر میں اکیلی ہو اور جھاڑو برتن یا نہانے دھونے میں مصروف ہو تو کچھ بھی پہن لے، مگر وہ ہرگز کسی کے لیے برائے نام لباس میں دروازہ کھولنے نہیں آتی، اور بالفرض محال وہ نیکر بنیان میں اپنے ذاتی شوہر کے لیے کنڈی کھول بھی دے تو ایسی بے تکلفی سے سامنے کھڑی نہیں رہتی۔ دلال نے خفگی سے کہا چل ہٹ اندر جا، تو وہ مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ دلال ہمیں ایک نیم تاریک کمرے میں لے گیا جو اس کے نزدیک ڈرائنگ روم تھا۔ رئیس اس پورے سرار ماحول میں ہونے والے سودے سے کچھ خائف نظر آ رہا تھا، مگر خاتون خانہ کو دیکھتے ہی اس کا چشمے ماں روشن دل ماں شاد والا حال ہو گیا تھا اور اس کی نظر آگے سے زیادہ پیچھے دیکھنے پر مجبور تھی۔ کرنسی ڈیلر نے کچھ خفت سے کہا بیوی ہے میری، گھر میں ایسے ہی رہتی ہے۔ رئیس نے کہا ماشاءاللہ۔ میں نے اسے ٹھوکا دیا، مگر مبینہ شوہر صاحب نے نہیں دیکھا۔ اس نے ایک الماری میں ڈالر رکھنے کے بعد مجھے 9,500 روپے دیے، میں نے اسے 250۔ اور بھی ہے کچھ، ڈیلر نے دلچسپی سے کہا۔ میں اچانک ایک چالاک آدمی بن گیا، ہے تو صحیح لیکن اس دام پر نہیں ہے۔ اس نے بڑی فیاضی دکھائی، 4 آنے اوپر کر لو۔ میں نے کہا 20 پورے۔ اس نے انکار کر دیا، ابھی 19 سے اوپر کوئی دے تو لے لینا۔ میں نے کہا کچھ دن بعد صحیح، انتخابات قریب ہیں، بھاؤ تو چڑھے گا۔ وہ سمجھ گیا کہ مقابلے پر اناڑی نہیں ہے، اس نے 20 کا بھاؤ قبول کر لیا۔ کب لاؤ گے؟ میں تمہارا انتظار کروں یہاں؟ میں نے کہا انتظار مت کرنا، کیا پتا میرا ارادہ بدل جائے، میں 2-4 مہینے ڈالر روک کے رکھوں، ضرورت مند اور بیوقوف بہت ہے۔ رئیس نے باہر آتے وقت پھر یہاں وہاں نظریں دوڑائیں کہ وہ نیک بیوی اسے پھر اس شریفانہ لباس میں جلوہ نما نظر آ جائے جس کے بارے میں کرنسی کے بروکر نے بڑی ڈٹھائی اور بے غیرتی سے جھوٹ بولا تھا کہ اس کی بیوی ہے۔ وہ صرف کرنسی کا نہیں، اس عورت کے بدن کا بھی دلال تھا۔ عورت نائٹ شفٹ میں ڈیوٹی دینے والوں کی طرح دن میں آرام کر رہی تھی۔ باہر آتے ہی رئیس کی رال ٹپک پڑی، ابے یار کیا آئٹم بم عورت تھی! ابے ایک تو عورت نہیں طوائف تھی وہ، دوسرے گوشت اور چربی کتنی تھی اس پر، نزاکت اور نام کو نہیں تھی، باقاعدہ موٹی تھی۔ اپنی اپنی پسند ہے پیارے، کچھ لوگ روٹی کھاتے ہیں، کچھ ڈبل روٹی پسند کرتے ہیں۔ قسم اللہ کی، اپنا تو دل سالہ مرغے مسلم کی طرح تڑپ رہا ہے، مرغے بسمل کی طرح جاہل۔ ابے ہاں وہی، سمجھ لے لوٹن کبوتر ہو رہا ہے ابھی تک، کل پھر آئیں گے ہم۔ میں نے کہا پاگل نہیں ہوں میں، اسے بتا کے آتا تو وہ پولیس کے ساتھ مل کے چھاپے کا انتظام کر لیتا، سارے ڈالر وہ آدھے آدھے بانٹ لیتے، ہم جان چھڑا کے شکر ادا کرتے، لینے والے بہت، کسی کو بھی دے دیں گے۔ رئیس نے سوچ کے کہا کل میں 100 ڈالر خریدنے آؤں گا۔ 2000 کے دے گا بیٹا، تو مجھ سے کیوں نہیں لے لیتا؟ وہ آنکھ مار کے ہنسا، تو سمجھتا کیوں نہیں پیارے، پھر پرسوں میں 100 ڈالر بیچنے آؤں گا، کیا ہے 500,000 کا گھاٹا اس کی خاطر۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا، 500,000 ابھی 200-400 ہے جیب میں تو ابھی چلا جا، کل کا انتظار کیوں کرتا ہے؟ کل رات وہ پتہ نہیں کہاں تھی اور کل نہ جانے کہاں ہوگی، بیچ میں آج کا دن ہے، تیرا رعایتی سودا ہو جائے گا اور پیسہ اسی کو لٹانا ہے تو سب لے جا مجھ سے، مہینے کے خرچے پر داشتہ بنا لے اسے اپنی، نام کا تو پہلے ہی رئیس تھا، سچ مچ کا رئیس بن کے دکھا دے، امال سے بھی۔ وہ شرم سے کھسیانہ ہو گیا، ابے تو سیریس ہو گیا، اپن تو مذاق کر رہے تھے پیارے، اب دیکھنے میں اچھی لگی ایک چیز تو کہہ دیا تجھ سے، برتنے کی نہیں ہے، یہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں، چاہے مہینے کے حساب سے لو مگر ٹیکسی تو ٹیکسی ہی رہتی ہے، پرائیویٹ کار نہیں بن جاتی اپنی۔ اس کی صفائی پیش کرنا ایسا ہی تھا جیسے گھر کا ملازم چوری کرتا پکڑا جائے تو فوراً کپڑا مار کے صفائی کرنے لگے اور نوٹ پیش کر دے کہ یہ نیچے پڑے ہوئے ملے ہیں۔ میں نے اسے مزید شرمندہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، اگر بعد میں وہ مجھے بتائے بغیر ہی ڈبل روٹی کھانے آ جاتا تو مجھے کیا پتہ چلتا۔
اگلے 2 روز میں نے اور ماسی ہیر نے اوپر والے حصے کو واجبی طور پر فرنش کرنے میں صرف کیے۔ اس کے خیال میں وہ بھی میری فضول خرچی تھی کہ میں نے 4 پہیوں کی جگہ بیڈ لگوا دیے تھے جن پر مولڈی فوم کے گدے تھے، پردوں کا آرڈر دے دیا تھا اور کمروں میں قالین بچھوا دیا تھا۔ اوپر ایک کمرہ میری مرضی کا بیڈ روم بن گیا تھا۔ یہ ویسا شاہانہ بیڈ روم تو نہیں تھا جیسا مجھے ڈاکٹر مسعود کے گھر میں ملا ہوا تھا، مگر اس میں میرے آرام کی ہر چیز تھی۔ ماسی ہیر تو خوشی سے پاگل ہوئی پھر رہی تھی۔ یہ زیادہ دن کی بات نہیں تھی جب وہ ایک تنگ گندی گلی میں ناجائز طور پر تعمیر کیے ہوئے کچے تاریک ایک کمرے کے گھر میں رہتی تھی جہاں غلاظت گلی کے بیچ میں بہتی تھی۔ میں نے جب سے پہلی بار دیکھا تھا تو وہ اس نامعلوم حرامی کو اعلانیہ گالیاں دے رہی تھی جو اسے تنگ کرنے کے لیے ہر رات اس کے دروازے پر کھایا پیا نکال جاتا تھا۔ اوپر ٹین کی چھت والے کمرے کے ڈھانچے میں رئیس بطور کرایہ دار مقیم تھا۔ میرا اس گھر میں قدم رکھنا ان کی زندگی میں ایک ایسے انقلاب کا سبب بن گیا تھا جس کا وہ خواب بھی نہیں دیکھتی تھی۔ آج وہ اپنے بڑے ذاتی گھر کی مالک ہو گئی تھی جس کے نیچے 4 دکانیں تھیں اور شربت فروش رانجھا کا ہیر جنرل ہسپتال قائم ہو چکا تھا۔ اس نے کئی بار مجھ سے کہا، مجھے یہ سب خواب جیسا لگتا ہے پتر، ڈر لگتا ہے کہ آنکھ کھلی تو پھر وہی جگہ ہوگی جہاں سے تو لے کر آیا تھا۔ میں نے کہا، ماسی اللہ ایسے ہی مہربان ہوتا ہے، اس نے مجھے بھی یہ گھر دے دیا۔ کل تک تو میں بھی یتیم خانے میں لاوارثوں کی طرح پل رہا تھا۔ ماسی کو خوش دیکھ کے میری خوشی اور بڑھ جاتی تھی اور میں نے اس خواب کو ایک کھیل بنا لیا تھا۔ ایک ایک کر کے میں اپنی چیزیں گھر میں لا رہا تھا جن کے بارے میں ماسی خریدنے کا سوچتی بھی نہیں تھی۔ سب کچھ ہو گیا تو میں نے اسے ایک اور سرپرائز دیا۔ میں اکیلا گیا اور 2 رنگین ٹی وی لے آیا، ایک ماسی ہیر کے کمرے کے لیے اور ایک چھوٹا اپنے لیے۔ جب ٹی وی لانے والا انٹینا فٹ کر کے اور ٹی وی آن کر کے چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ ماسی ہیر کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ٹی وی کی رنگین تصویر کو پلک جھپکائے بغیر دیکھ رہی تھی۔ اسے بھی یہ خواب ہی نظر آ رہا تھا۔ اگلی صبح رئیس کے ساتھ میں چنڈال چوکڑی کے سرپرست اعلیٰ چاچا پتنگ باز سے ملنے تھانے گیا تو وہ تھانے کے کمرے میں بستر پر استراحت فرما رہے تھے۔ چند کانسٹیبل جن کی ڈیوٹی نہیں تھی ان کے سامنے مؤدب بیٹھے تھے اور چاچا انہیں اپنی روحانی علمیت اور صوفیانہ کلام سے متاثر کر چکا تھا۔ رئیس کے ساتھ مجھے بھی عقیدت کے اظہار کا ڈرامہ کرنا پڑا اور پیر صاحب نے میرے سر پر اپنا دستے شفقت رکھ کے دعا دی۔ میں نے دل ہی دل میں اسے گالیاں دیں اور رئیس سے رخصت کی اجازت لے کر تھانے سے نکل آیا۔ رئیس کا پروگرام آج چنڈال چوکڑی کے سب ارکان کو جمع کر کے مستقبل کا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے ایک اجلاس منعقد کرنے کا تھا جس میں شرکت مجھے کسی صورت منظور نہ تھی۔ میں نے ماسی سے صبح باقی ڈالر بھی لے لیے تھے۔ میرا خیال تھا کہ سب کو کیش کرا کے اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا دوں۔ پھر میں نے بینک مینیجر سے مشورہ کرنا بہتر سمجھا۔ وہ ڈاکٹر مسعود کا بھی دوست تھا اور انہی کے حوالے سے مجھے جانتا تھا۔ $26,000 کا سن کے وہ حیران رہ گیا، اتنے ڈالر کہاں سے آ گئے تمہارے پاس؟ میں نے کہا، پریشان نہ ہو، میں نے ڈاکہ نہیں ڈالا۔ وہ تم ڈال بھی نہیں سکتے، وہ بولا۔ پھر بھی میں نے کہا، آپ یوں سمجھ لیں کہ میں نے اپنا مکان بیچا تھا جس میں میری رہائش تھی۔ پارٹی نے پتہ نہیں کیوں مجھے پاکستانی کرنسی نہیں دی۔ میں نے بھی انکار نہیں کیا، لیکن اب پتہ نہیں کہ ان کا کیا کروں۔ مجھے دکھاؤ، ڈالر نقلی تو نہیں تما دیے ہیں کسی نے؟ میں نے نوٹ اس کے سامنے رکھ دیے۔ اس کا کوئی امکان تو نہیں، مگر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے نوٹ دیکھ کر تصدیق کی، نوٹ اصلی ہے، کسی اسمگلر نے خریدا ہے تمہارا گھر۔ ہوگا، مجھے معلوم نہیں۔ اسمگلر بھی بیوقوف بہرحال نہیں ہوتے۔ خیر تم ایسا کرو کہ فارن ایکسچینج کا اکاؤنٹ کھول لو۔ وہ بولا، بہت فائدے میں رہو گے، ڈالر کی قیمت خود بڑھتی رہتی ہے، سال بھر بعد پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میں نے کہا، مجھے کچھ رقم کی ضرورت تھی، $500 کل بیچے تھے۔ بڑی غلطی کی تم نے۔ خیر پیسہ اپنے اکاؤنٹ سے نکالو اور یہ اکاؤنٹ الگ کھولو۔ تمہارا اکاؤنٹ ڈاکٹر مسعود نے کھلوایا تھا، اس لیے میں تمہارا ضامن بن سکتا ہوں۔ مینیجر نے دراز میں سے فارم نکال کے میرے سامنے رکھ دیا۔ اور ابھی حالات ایسے ہیں کہ خود حکومت کوئی سوال جواب نہیں کرتی کہ ڈالر کہاں سے آئے، اس لیے فائدہ اٹھاؤ موقع سے۔ آدھے گھنٹے بعد میں بینک سے باہر آیا تو میری خود اعتمادی کا گراف کچھ اور اوپر اٹھ گیا تھا۔ میں بینک کا عام اکاؤنٹ ہولڈر نہیں رہا تھا، ایک اہم کلائنٹ بن گیا تھا، فارن کرنسی اکاؤنٹ ہولڈر۔ مینیجر نے چلتے وقت مجھ سے کہا تھا، دیکھو ناصر، ویسے تو مجھے صرف ڈپازٹ چاہیے، پیسہ جہاں سے آئے اگر بینک میں آتا ہے تو میری اچھی کارکردگی ثابت کرتا ہے۔ کالے سفید دن اور حرام حلال کی کمائی سے مجھے کیا، لیکن تم کو ایک نصیحت ہے میری، اگر تم سننا پسند کرو۔ آثار بتاتے ہیں کہ تم ترقی کرو گے، بہت ترقی کرو گے، لیکن ذرا سنبھل کے چلو اور آہستہ چلو، سلو اینڈ اسٹڈی، شارٹ کٹ اوائڈ کرتے ہوئے۔ وش یو گڈ لک۔
اس کی نظر میں میرے لیے رشک کا میز احترام تھا، شک نہیں تھا۔ اس نے مجھے وہ عزت نہیں دی تھی جو وہ کالا دھن جمع کرانے والے بڑے بڑے اکاؤنٹ ہولڈرز کو اپنے پیشہ ورانہ انداز میں دیتا تھا۔ اس نے مجھے بڑے بھائی جیسی شفقت سے ایک بات سمجھائی تھی۔ اب میری جیب میں 50,000 روپے تھے جو میں نے بہت سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کرنے کے بعد نکلوائے تھے۔ ابھی تک میں نے جو خرچ کیا تھا وہ ایک طرح سے ڈالروں کا منافع تھا۔ گھر کے ساز و سامان پر میرے 30,000 ہی اٹھے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ اب ڈاکٹر رانجھا کی آمدنی میں اضافہ ہوگا تو وہ خود بھی اپنے معیار زندگی کے اخراجات پورے کر سکے گا۔ میں تمام عمر کے لیے ان کو اپنا محتاج رکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔